ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ اللہ 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 کہتی گئے یہ پھولوں کی ردا، اللہ 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 کہتی گئے یہ پھولوں کی ردا، اللہ 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 کہتی گئے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ کہتی گئے یہ پھولوں کی ردا، اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے پڑھا، اللہ 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 بادل نے آسماں پہ لکھا، اللہ 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 بادل نے آسماں پہ لکھا، اللہ اللہ بادل نے آسماں پہ لکھا، اللہ اللہ پربت کی قطاروں کی ندا، اللہ 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 یا طیبہ یا طیبہ یا داو العیان اشتقنا لی بالغبان دانا بالغبان دانا یا طیبہ یا طیبہ یا داو العیان اشتقنا لی بالغبان دانا بالغبان دانا لما سار المركب نساني ساروا بدمعي ما جفاني أخذوا قلبي مع جناني يا طيبة يتيم البلغانا يتيم البلغانا يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان اشتقنا لي بالغبان دانا بالغبان دانا قلب عاشق اٹھا دھڑک ایک تو ذکر جب جب چھڑ گیا مدینے کا، آنکھ سے اشک ہو گئے جاری جب چلا قافلہ مدینے کا، قافلہ مدینے کا یا طیبہ یا طیبہ یا داو العیان اشتقنا لی بالغبان دانا بالغبان دانا ہوگا میں مصطفیٰ عطا یا رب درد پڑھتا رہے مدینے کا، اپنے آثار پر کرم کر دو، کام گئے نہ کوئی کرینے کا، نہ کوئی کرینے کا یا طیبہ یا طیبہ یا داو العیان اشتقنا لی بالغبان دانا بالغبان دانا یا طیبہ یا
طيبة يا داب الأيام اشتقنا لي بالغبان دانا بالغبان دانا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پروگرام کے ہیں 3 سیگمنٹ. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 تیزی دکھائیے. نمبر 5 ہماری کاز. اور آج کا سوال آپ بچوں کے لیے یہ ہے کہ جلدی سے بتائیے ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب عطا ہوئی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کون سے مہینے میں ہوئی؟ مہینے کا نام بتانا ہے اور تاریخ بتانا ہے. آپ کو معلوم ہے؟ جی. بتائیے گا نہیں ابھی کسی کو، ٹھیک ہے؟ آپ کو ہی معلوم ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. زیادہ تر بچوں کو معلوم ہے یہاں پر اور کچھ بچوں کو نہیں معلوم. تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہو جائے گا. کون سا ہے؟ آ گیا اگر وہ سنا دیں مجھے مل کر. آ گیا بچوں کا آ گیا بچوں کا آ گیا بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا مدنی چینل آ گیا. دیکھنا بھی گئے سیکھنا بھی گئے دیکھنا بھی گئے سیکھنا بھی گئے. آ گیا بچوں کا مدنی چینل آ گیا. واہ کیا بات ہے. میرے پاس قاری صاحب ایک بزرگ تھے، ان کی کال آئی تو کہنے لگے کہ جب یہ آتا ہے نا آ گیا بچوں کا مدنی چینل آ گیا، تو بزرگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارا بھی مدنی چینل آ گیا. سبحان اللہ. بزرگوں کا چینل آ گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ایسا ہوا، ابھی تو بچوں کا ہے، بزرگوں کا بھی چینل آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو بزرگوں کا یہ کڈس چینل جو ہے بزرگ بھی شوق سے دیکھ رہے ہیں، بڑے بھی شوق سے دیکھ رہے ہیں، بچے بھی شوق سے دیکھ رہے ہیں، بچیاں بھی شوق سے دیکھ رہی ہیں. بڑے جو ہے کمنٹس کر کے اس پروگرام کا فیڈ بیک دے سکتے ہیں، تو آپ کی کالس آپ کے پروگرام میں ہی شامل کریں گے. پروگرام کا نام ہے اسلام فور کڈ. تو شروع ہونے جا رہا ہے پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام ہے ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. ہو جاؤ بچوں. جی قاری صاحب کی جانب آ رہے ہیں. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نئی سورت شروع کرنے جا رہے ہیں. سورۃ الفجر ہم نے پڑھ لی. آج سورۃ الغاشیہ، اس کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھیں گے. پہلے توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے، پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر یہاں موجود بچے بھی سنائیں گے. اور آپ بھی کوشش کریں ان آیات کو سنانے کی. کوشش کرنے سے ہی آتا ہے، کیونکہ من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. کوشش ہی نہیں کریں گے تو کیسے پائیں گے؟ کوشش کرنی ہے نا. یہاں پر موجود بچے وہ بھی کوشش کریں اور آپ بھی کوشش کریں. تو ان 3 آیات کو پہلے توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے. قرآن پاک اپنے سامنے رکھیں، اس کی برکتیں لوٹیں اور اس کو چھوئیں بھی، کیونکہ چھونا بھی عبادت اور دیکھنا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت. تو توجہ کے ساتھ پہلے آپ نے سننا بھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة.
تین آیت کو آپ نے توجہ کے ساتھ سنا، اب انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی طرف جائیں گے ہم۔ جی کاشف صاحب اب آپ کو یہ آیت مبارکہ سمجھائیں گے بھی کہ کہاں غنہ ہو رہا ہے، کہاں مد ہو رہا ہے، کس انداز سے آپ نے پڑھنا ہے، کون سے حرف ہیں جو موٹا کیے جائیں گے۔ تو آپ نے پوری توجہ رکھنی ہے بورڈ کی جانب، اسکرین پر بھی آپ کو یہ آیت مبارکہ نظر آئیں گی، یہاں پر بچے بورڈ کی طرف اور گھر پہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسکرین کی طرف آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ بڑے بھی رکھیں انشاءاللہ عز و جل، ہو سکتا ہے یہ آیتیں آپ کو حفظ ہوں اور آپ پڑھیں کچھ مسٹیک ہو، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کسی کو چیک کروا دیتے ہیں نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں کلیئر ہے یا پھر غلط ہی ہے۔ ایک ہمارے ایک جاننے والے تھے تو کہا کہ وہ درود شریف سن لیں، تو صلی اللہ علیہ النبی المی وآلہ یہ درود پاک تھا، تو جب پڑھا تو اس میں کچھ غلطیاں تھیں، تو کہا کہ اس میں یہ مسٹیک ہیں، تو بولے میں تو اتنے عرصے سے پڑھ رہا ہوں، اتنے عرصے سے پڑھ رہا ہوں۔ تو دیکھیں آپ کسی کو آپ نے چیک کروایا جاننے والے کو تو غلطی پتہ چل گئی۔ اسی طرح نماز چیک کروائیں، جو صورتیں آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہ چیک کروائیں، التحیات یہ چیک کروائیں، درود پاک جو پڑھا جاتا ہے وہ عربی کی جو چیزیں، کچھ لوگ کہتے ہیں عربی ہے ہی نہیں، عربی ہے، کیا ہے عربی کہہ رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہو رہا ہے، تو عربی، تو آپ یہ چیزیں چیک کروانا پڑیں گی۔ انشاءاللہ اللہ الا اللہ الا اللہ، ذکر بھی چیک کروائیں، جو بھی چیز آپ پڑھتے ہیں عربی میں وہ کسی قاری صاحب سے چیک کروا دیں، انشاءاللہ غلطی ہوگی تو اصلاح ہو جائے گی۔ جی قاری صاحب اب انشاءاللہ ان آیت مبارکہ کی طرف۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہم نے تعوذ اور تسمیہ ماشاءاللہ یہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل اتاک، هل أتاك، پیارے بچوں ہا جو ہے یہ والی ہا گول ہا ہوتی ہے، اور اس کو جب ادا کرتے ہیں تو حلق کے نیچے والے حصے سے، حلق کے نیچے والے حصے سے، لام کو ہلانا نہیں ہے، عطا کا حمزہ واضح کر کے ادا کریں گے، تا کھڑی زبر تا، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے، یہ کاف پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین باریک پڑھیں گے۔ حدیث الغاشیہ، حديث الغاشية، ماشاءاللہ۔ اب دیکھیے یہاں پر ہا، یہاں ہم نے سٹارٹ کیا تو ہا اور یہاں پر ہا، اب یہ ہا جو ہے حلق کے درمیان والے حصے سے، اور کلیئر کر کے ادا کریں گے، یا مدہ کو ایک الف کھینچیں گے۔ یہاں پر پیارے بچوں سا ہے، سا کو سین سے نہیں بدلنا، اس کو بہت زیادہ کلیئر ادا کریں گے تو یہ سا ادا ہوگا، اور یہاں پر بھی لام کو ہلانا نہیں ہم نے تاکہ کلکلا نہ ہو جائے اس میں۔ اور غاشیہ پیارے بچوں غین الف زبر غا، غین جو ہے موٹے حروف میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے، اور یہ یاد رکھیں جب کبھی اس کے بعد الف آ جائے، جب بھی موٹے حروف کے بعد الف آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ الف موٹا پڑھا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ الف بھی موٹا پڑھیں گے، شین کو اچھے طریقے سے ادا کریے، گول تا کو ہا سے بدل دیں گے۔ حدیث الغاشیہ، حديث الغاشية، وجوہ، وجوه، ماشاءاللہ واو کو ہونٹوں کی گولائی سے ادا کریں گے۔ اب یہاں پر پیش آ رہی ہیں تو مسلسل ہونٹ گول رہیں گے، جیم کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے، چے سے نہیں بدل جائے، اس کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اور پیارے بچوں یہاں پر تنوین کے بعد یا ادغام مال غنہ کا قاعدہ، ایک الف کا غنہ ادا کریں گے۔ وجوہ یومئذ، وجوه يومئذ، ماشاءاللہ واو لین ہے، نرمی سے ادا کریں گے اور اس حمزہ کو واضح کریں گے۔ یہاں پیارے بچوں زال کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے، زا سے نہیں بدلنا چاہیے۔ اور دیکھیے یہاں تنوین کے بعد آگے خا ہے، جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے جو بھی کوئی حرف آ جائے، خا بھی حروف حلقی میں سے ہے، یا غین آ جائے یا ہا آ جائے یا ہا آ جائے، تو ان حروف میں سے جو 6 حروف ہیں ان میں سے جب بھی کوئی حرف آئے گا تو وہاں کیا کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر بھی ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ یومئذ خاشعہ، يومئذ خاشعة، ماشاءاللہ خا الف زبر خا، حروف مستعلیہ میں سے خا، اس کے بعد جو الف آیا مستعلیہ موٹے حروف میں ہے، اب اس کے بعد جو الف آیا یہ بھی موٹا پڑھیں گے جیسے ہم نے اوپر موٹا پڑھا تھا۔ اور شین کی ادائیگی کلیئر رکھیں گے، عین کی ادائیگی پیارے بچوں یہاں پر حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے، گول تا کو ہا سے وف کی صورت میں بدل دیں گے۔ عاملۃ ناصبہ، عاملة ناصبة، ماشاءاللہ
عین الف زبر آ، عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے۔ اب اس کے بعد دیکھیے یہ جو الف آیا یہ بھی باریک، کیونکہ یہ باریک حروف ہے، یہ پر حروف نہیں، موٹے حروف نہیں۔ جب کبھی موٹے حروف کے بعد الف آتا ہے تو وہ موٹا اور بقیہ میں باریک ہی رہے گا الف۔ اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر قاعدہ کلیہ، تنوین کے بعد نون آنے کی وجہ سے یہاں ادغام مع الغنہ، ایک الف کا غنہ ادا کریں گے، نون الف زبر نا، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے، صاد، یہ پیارے بچوں بہت زیادہ موٹے پڑے جانے والے حروف میں، ایکسٹرا موٹے حروف میں، تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، ایکسٹرا موٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور گولتا کو ہاتھ سے بدلیں گے، عاملۃ ناصبہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز اب سے۔ انشاءاللہ قاری صاحب یہی آیت مبارکہ آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بچوں نے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جی قاری صاحب سے گزارش کروں گا قاری صاحب یہ آیتیں پڑھائیں اور انشاءاللہ قاری صاحب کے ساتھ ساتھ سب بچے مل کر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، عاملة ناصبة۔ جی ہاں پیارے بچوں، جب بار بار دہرائی کی جائے گی، بار بار پڑھیں گے تو یہ آپ کی زبان پر ادا ہونے لگ جائیں گے۔ تو ادا ہونے کے لیے کیا کرنا ہے، بار بار پڑھنا ہے۔ جب بار بار پڑھیں گے تو یہ حروف آپ کی زبان سے اچھے طریقے سے ادا ہوں گے انشاءاللہ۔ جی اب سنانے کا مرحلہ ہے، کون کون بچے سنا رہے ہیں؟ جی ٹیم مکی سے مائک دیجیے۔ اور سیدھے ہاتھ کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، آپ پڑھیں گے؟ چلیں سیدھے ہاتھ سے مائک دینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے، ہاں کوئی بھی چیز ہو تو لین دین میں کون سا ہاتھ استعمال ہوگا؟ سیدھا ہاتھ۔ سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے۔ سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ سیدھا ہاتھ یہ، تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ پڑھیے ایک آیت شروع والی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ، دوبارہ پڑھیں ایک مرتبہ۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ ماشاءاللہ، سا کو موٹا نہیں کرنا ہے نا، غین کو موٹا کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی ماشاءاللہ، اور کون اچھی سنائے کوشش گا؟ کی، دوبارہ اس کو پھر ان کو دے مائک۔ پڑھتے رہیے گا، انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، یومئذن، پیارے بچوں ذال کی ادائیگی ہم نے کلیئر کریں، وجوہ یومئذن خاشعہ، پڑھیں دوبارہ۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، ماشاءاللہ بہت اچھے۔ آپ پڑھیے، عزیر شاہ صاحب کا مائک دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عاملۃ ناصبہ، ماشاءاللہ، عنایت بھائی کو دیں شروع والی آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ ماشاءاللہ۔ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے پیارے بچوں کہ آپ جس طرح آیت پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اسی انداز سے، اچھے انداز سے آپ نے پڑھی، ٹھیک ہے؟ شاباش۔ اگلی آیت آپ پڑھیں گے۔ حامد بھائی کو دیں۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، ماشاءاللہ، عاملۃ ناصبہ، عین کی ادائیگی اور کلیئر کرنے کی کوشش کریں۔ عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ، ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ قاری صاحب پڑھائیں گے
اور بڑے بچوں کی جانب چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث الغاشية. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. عاملة ناصبة. ترتیل میں قاری صاحب پڑھائیں گے یہ آیت مبارکہ، تو سب بچے جو ہے غور سے سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوبارہ ایک دال کی ادائیگی اور کلیئر کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث الغاشية. هل أتاك حديث الغاشية. هل أتاك حديث الغاشية. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. هل أتاك حديث الغاشية. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. هل أتاك حديث الغاشية. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. ماشاء اللہ. ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کریں، سانس تھوڑا اندر لیں جیسے قاری صاحب بتاتے ہیں. قاری صاحب کیا طریقے کار ہے، ذرا ارشاد فرمائیے. سانس لینے کے لیے کوشش کریں کہ پہلے آپ سانس سینے میں بھریں، اور جب سانس بھر لیں تو اب چھوڑنا نہیں ہے، شروع کر دینا ہے اپنے پڑھنے. ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کا سانس لمبا چلے گا. هل أتاك حديث الغاشية. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جنید بھائی کی جانب آئیں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية. وجوه يومئذ خاشعة. هل أتاك حديث الغاشية. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماحول بن گیا ہے. یہ کوشش کرنی ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کر کے دکھانا کامیابی دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے. اللہ پاک چاہے گا تو کامیاب ہو جائیں گے. آپ کی جانب آئیں حضرت. چلیں حمزہ بھائی کو دیں مائک. تیاری ہوئی ہے حمزہ بھائی؟ چلیں. بسم الله الرحمن الرحيم.
سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی۔ چلیں جی، آپ کو دی جا رہی ہے ایک سانس میں آپ نے پڑھا، کس کس نے ایک سانس میں پڑھا ہے؟ کمپلیٹ آپ نے کر لیا تھا۔ حامد بھائی کو بڑی والی شاباش، جنید بھائی کو بھی بڑی والی شاباش، حمزہ بھائی کو بڑی، اور کس کس نے پڑھا تھا ایک سانس میں؟ انس بھائی نے پڑھا تھا، نہیں انس بھائی نے ایک آیت پڑھی تھی۔ تو قاری صاحب تشریف رکھیں، میں انشاءاللہ قاری صاحب کی موجودگی میں ہم ایک ایکٹیویٹی کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور آج جو ہے ایکٹیویٹی ہم اس انداز کی کروانے لگے ہیں کہ پیارے بچوں یاد رکھیں ہمیں ہر کام کیا پڑھ کر شروع کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرنا چاہیے۔ کھانا کھانے سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے، گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے، بسم اللہ، اور جو ہے وہ دروازہ بند کرنے سے پہلے، امی کے بیٹا پنکھا چلا دو، بٹن آن کرنے سے پہلے، جی ہر اچھے تالا کھولنے سے پہلے، یہ بورڈ کی ترکیب کر لیجیے حضرت۔ تو جو بھی آپ اچھا کام کر رہے ہیں اس سے پہلے جو ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، یہ اپنی عادت میں آپ لوگوں نے لے کر آنا ہے۔ تو مجھے چاہیے اپنے ٹیم مکی سے بھی 3 بچے اور ٹیم مدنی سے، آ جائیے لے جائیے، آ جائیں۔ ٹیم مکی سے بھی 3 بچے اور ٹیم مدنی سے بھی ایک آپ ہیں، یہ بھی ایک ہیں۔ چلیں جی، انس آپ آ جائیے جی، جنید بھائی آپ آ جائیے، ادھر شاہ صاحب آپ آ جائیے، آپ آئیں گے، آپ آ جائیے، ایک آپ آ جائیے، اور کھڑے ہو جائیے یہاں پہ، ٹھیک ہے، ادھر آ جائیے، ادھر ہو جائیے۔ جی ہاں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے جو ہے ایکٹیویٹی ہے ایک دوسرے سے مل کے کھڑے نہیں ہونا ہے، آپ نے جدا جدا کھڑے ہونا ہے، اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں اگر کوئی بات کہوں گا بسم اللہ شریف پڑھ کر یہ کر لیں تو آپ نے کرنا ہے، ورنہ نہیں کرنا جی، بسم اللہ پڑھ کر کہیں تو کرنا ہے، ورنہ آپ نے وہ کرنا۔ اگر میں کہتا ہوں ہاتھ اوپر کر لیں تو آپ نے ہاتھ اوپر نہیں کرنا، کیونکہ بسم اللہ نہیں تھی، اور بسم اللہ پڑھ کے کرنا ہے، آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کرنا ہے، اور بسم اللہ جو ہے آپ نے جو ہے وہ پڑھنی ہے اور وہ کام شروع کرنا ہے، لیکن توجہ میں رہنا ہے میری آواز کی جانب۔ آپ نے شروع کریں جی۔ ٹیم مکی کے کون ہیں؟ 3 بچے، ٹیم مکی اس طرف ہے، ٹیم مدنی اس طرف ہے، دیکھتے ہیں اب کون بچہ جو ہے وہ جیتتا ہے۔ بیٹھ آئیے جلدی سے، آؤٹ ہو گئے، آ جائیے۔ کیوں ابھی آپ بیٹھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یوں ایک موقع اور دے دیں، آ جائیے۔ میں نے کہا نہیں ہے نا بسم اللہ، میں نے کہا نہیں ہے بسم اللہ، اگر میں کہوں تو آپ نے کرنا ہے، ورنہ نہیں کرنا۔ جی جلدی سے سارے بچے جلدی سے بیٹھ آئیے، گڈ، سمجھ گئے۔ بسم اللہ شریف بیٹھ کے بیٹھ آئیے، جلدی فاسٹ، جو آخر میں آئے گا ہو سکتا ہے وہ مسٹیک آؤٹ ہو جائے۔ بسم اللہ پڑھ کے کھڑے ہو جائیے، ایک ہاتھ اوپر کر لیجئے، آپ دونوں آؤٹ ہو گئے۔ آ جائیے۔ کیوں آپ تو ہر بات نہیں، کیوں ادھر آ جائیے۔ اچھا آواز نکال کے ہنسی نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب آئیں، ٹھیک ہے۔ ٹیم مکی کے 2 بچے، ٹیم مدنی کے بھی 2 بچے، ٹھیک ہے۔ اچھا ٹیم مکی کے ایک ہے، بھائی جلدی ہے، دیکھنے کون سے بچے زیادہ رہ جاتے ہیں۔ بسم اللہ شریف پڑھ کر ایک ہاتھ اوپر کر لیجئے، بسم اللہ شریف پڑھ کے دوسرا ہاتھ بھی اوپر، دونوں ہاتھ باندھ لیجئے، گردن سے اشارہ نہیں کرنا ہے، گردن سے اشارہ نہیں کرنا ہے۔ باپو جو دیر کر دے بچہ تو پھر اس کا، ہاں پھر جو زیادہ دیر کرے گا پھر وہ ہو سکتا ہے وہ پروگرام سے ایسے ہی آؤٹ ہو جائے۔ بالکل۔ بسم اللہ شریف پڑھ کے ایک ہاتھ نیچے، بسم اللہ شریف پڑھ کے دوسرا ہاتھ بھی نیچے، ٹھیک ہے، ہاتھ باندھ لیجئے اس طرح کر کے، آؤٹ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ کتنے بچے بھائی؟ 3 بچے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو ہے ہاتھ اوپر رکھنا ہے، ہاتھ اوپر رکھیں، بسم اللہ شریف پڑھ کے ہاتھ اوپر رکھیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہاتھ سر پہ رکھ لیں اپنے، بسم اللہ شریف پڑھ کے رکھ لیں، بسم اللہ شریف پڑھ کے نیچے کر لیں۔ آپ ادھر دیر میں آ رہے ہیں، آؤٹ، آپ آ ہی نہیں رہے۔ اب کون بچے؟ 2، ٹھیک ہے۔ آپ ان کی طرف ایسے ہاتھ بڑھائیے، بسم اللہ شریف پڑھ کے بڑھائیے، ہاتھ ملائیے، بھائی ہیں آپ کے، گڈ، ماشاءاللہ۔ بسم اللہ شریف پڑھ کے ملا لیں دونوں ہاتھوں سے۔ آپ کو تو کہا نہیں تھا،
چلیں مقابلہ سخت چل رہا ہے. اس طرح ہاتھ ملائیں نا, اس طرح یہ جو ہاتھ ملانے کا طریقہ ہے. آؤٹ ہو گئے ہیں تو یہ فیصلہ ہو گیا ہے. آج کا مقابلہ جیتا ہے ہمارے بچے ٹیم مکی نے. ٹیم مکی نے. زیزان کو یہ گفٹ دیا جا رہا ہے. زازان ماشاء اللہ. کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں بچے کیا سنا رہے ہیں, کیا بات کہہ رہے ہیں. جی میں گجرات سے بات کر رہی ہوں. مجھے اپنا پروگرام اسلام فورکسٹ بہت اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ. آج میں آپ کو دعا سناؤں گی. سنائیے. اللہم بسمک اموت و احیا. قسمت نہیں چاہنا ہے ہمارا مدنی چینل. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل. ایک اور کال کی جانب بڑھیں. میرا نام محمد سائد ہے. میں گجرات سے بات کر رہا ہوں. مجھے اپنا پروگرام اسلام کو بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو اپنے سوال کا جواب دوں گا. بتائیے. یہ سوال کا جواب ہے رجب کے مہینے اور 27ویں رات. رجب کے مہینے اور 27ویں شب. 27 رجب المرجب. جواب درست ہے. ایک اور کال دیں. محمد احمد تاری اور محمد طلحہ تاری شہر چنیو سے عرض کر رہے ہیں. عابد بھائی آج ہم آپ کو ایک سورۃ الفلق کی تلاوت سنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کالز دیں. نو جی بتائیے. کالز لے لیں. میرا نام عبدالاحمد ہے. میں جلا پور جٹا سے بول رہا ہوں. عابد بھائی مجھے آپ کا پروگرام اسلام فورکسٹ بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے 27 رجب. جزاک اللہ خیرہ. جواب درست ہے. کال لے لیں. جی کال لیں. میرا نام محمد حامد رضا تاری ہے. میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب 27 رجب المرجب. قسمت نیچے نہ چینل. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب شروع کریں گے اپنا دوسرا مرحلہ, دوسرا سیگمنٹ. کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دوسرا سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. میں کچھ کمنٹس کی جانب آ رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں یوسف بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. جوش میں ہیں جوش میں ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تشریف رکھیں تشریف رکھیں. کچھ کمنٹ شامل کر رہے ہیں. آصف احمد آصف, محمد ارشد, نفیس احمد, ارسل مہر, الطاف احمد, محمد انس, تنویر اتاری, حبیب احسن, حامد خان, محمد سعد, خادم حسین, محمد توفیق انصاری, شعیب, محمد عامر, محمد انس, کیفی سبحانی, احمد رضا, مبین, رزاق خان, نور عالم, شفیق خان کی جانب سے پروگرام کی تعریف کی گئی ہے. ماشاء اللہ اور سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. جی جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ. جی یوسف بھائی آپ کی جانب بھی آئیں گے. جنہوں نے کمنٹس کیا ہے پروگرام کی تعریف کی ہے ان کو دعاؤں سے نواز دیں. سبحان اللہ. اللہ کریم ان کو دونوں جہانوں کی برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے. علم دین کی برکتوں سے دین و دنیا میں مالا مال فرمائے. اچھا عبدالرؤوف خالد بھائی لکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ مجھے درود تاج سننا ہے. ٹھیک ہے, ایک بچے کی آواز میں یہ بچہ پڑھتے ہیں. درود تاج یاد ہونا چاہیے, نعت خوانوں کو تو ہونا چاہیے. اور جس انداز میں حاجی مشتاق اتاری پڑھا کرتے تھے اس انداز میں درود تاج یاد کریں. ٹھیک ہے, بڑا ایک لہن کے ساتھ ایک اچھی خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے وہ, انہوں نے پڑھا ہے, تو آپ بچے بھی کوشش کیجئے. اچھا عاشر بھائی کا کہنا ہے مجھے کال ریکارڈ کرنے کا طریقہ بتا دیں پلیز, مجھے پوری اسماء الحسنی یاد ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ کے لیے عرض ہے کہ آپ دیکھیں مدنی چینل کی اسکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہے ہوں گے. کال کے لیے الگ نمبر ہوگا, ایس ایم ایس کے لیے الگ نمبر ہوگا, واٹس ایپ کے لیے الگ نمبر ہوگا. تو آپ ان نمبرز کو اپنے پاس سیو کر لیں. جیسی وہ نمبر آئے آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور پھر اس کے بعد وہ نمبر ڈائل کریں. انشاءاللہ تعالیٰ کال سینٹر میں رابطہ ہو جائے گا. ہمارے اسلام میں آپ کو بتا دیں گے کیا طریقہ کار ہے. جی اب آپ بولنا شروع کیجیے, آپ کی کال ریکارڈ
ہو جائے گی. جی احمد آصف بھائی کی طرف سے پیغام ہے, اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو تا قیامت تک سلامت رکھے, آمین آمین. محبوب بھائی لکھتے ہیں کہ مجھے میرا پروگرام اسلام فور کڈز بہت اچھا لگتا ہے, آپ کی تمام ٹیم کو اللہ پاک نظر بد سے بچائے, آمین آمین بجائے نبی الامین. نذیر احمد بھائی کہتے ہیں حمد و ثنا کے سیگمنٹ میں مزہ آ گیا, اللہ پاک سب کی آواز میں برکت دے. یہ جمعرات کا جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے اس کے کمنٹس ہیں جو آج ہم شامل کر رہے ہیں. آج جو آپ کمنٹس کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم کل کے پروگرام میں شامل کریں گے. محمد عمر بھائی کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ کوشش کرنا ہمارا کام, تو وہاں بچے فوراً کوشش کرتے ہیں اور پا لیتے ہیں. ماشاءاللہ آپ سب کو خوش رکھے, بہت اچھا لگتا ہے جب تلاوت وغیرہ کا سیگمنٹ ہوتا ہے ماشاءاللہ. عبد المالک بھائی نے لکھا ہے کہ آپ کے ترغیب دلانے پر الحمدللہ میں نے اسماء الحسنی یاد کرنا شروع کر دیا ہے. انس بھائی اور حسان بھائی ایک ساتھ پروگرام میں آ جائیں تو اچھا لگے گا, اور سورہ رحمان کی چند آیتوں کی فرمائش کی گئی ہے, انشاءاللہ جیسے جیسے وقتاً فوقتاً آپ کی فرمائش پوری کرتے رہیں گے. اب یوسف بھائی کی طرف آتے ہیں. یوسف بھائی کیا آج ٹاپک ہے, کیا بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے پیارے بچوں, الحمدللہ دینی تعلیمات ہمارے اسلام سے متعلق بہت پیاری پیاری باتیں, کبھی عقائد سے متعلق, سنت و آداب سے متعلق اور ذکر الہی سے متعلق بھی ہم سنا کرتے ہیں, سیکھا کرتے ہیں. ہمارے بہت سارے بچوں نے الحمدللہ فالو اپ کیا اور آیت کریمہ کو بھی یاد کیا. ہمارے بہت سارے بچوں نے اور کلمہ شریف کا ورد کیا, 70,000 بار بھی پڑھ لیا, 1 لاکھ سے زیادہ بار بھی پڑھ لیا ہے. تو اس سے لگتا ہے کہ ہمارے بچے الحمدللہ توجہ کے ساتھ سنتے بھی ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. میں ایک یہ بات عرض کروں کہ جیسے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ بچوں نے پڑھا, یہاں پر پوری 70 سال کی زندگیاں گزر جاتی ہیں, لیکن شاید اس طرح کا ذہن نہیں بنتا کہ سال میں 1 مرتبہ کریں تو 70,000 ہو جائے, لیکن یکسوئی کے ساتھ 70,000 مرتبہ پڑھنا. تو یہ ہے کہ کون کس کے جانے کے بعد پڑھے گا, بخشے گا, کون کس سے اتنی محبت کرتا ہے. اب یہ کہ میں آپ بچوں کو بھی یہی ذہن دوں گا, کیونکہ بچے ہمارے ساتھ ہیں زیادہ, آپ سالانہ کوئی ایسا جدول بنائیں کہ مجھے سال میں یہ چیزیں پڑھنی ہیں. کچھ آپ 6 مہینے میں ایسا جدول بنائیں کہ یہ مہینہ میں یہ پڑھوں گا, یہ مہینہ یہ پڑھوں گا, یہ مہینہ یہ پڑھوں گا. اب تو بھلے پورے سال کی بجائے صرف 3 ماہ کا جدول بنا لینا زبردست ہے. رجب, شعبان اور رمضان ہے نا. ماہ رمضان میں تو کام کی بھی تخفیف ہوتی ہے, اسکولز کی بھی عام طور پر چھٹیاں ہوتی ہیں, اور بعض بچوں کو روزہ رکھنے کا شوق ہوتا ہے ماشاءاللہ, روزہ. ہاں, اور ٹائم بھی آپ کے پاس کافی مل جاتا ہے. اس ٹائم کو سونے میں گزارنے کی بجائے اللہ کی عبادت میں اور اچھے اچھے کاموں میں آپ صرف کرنے کا ایک جدول بنا لیں, شیڈول بنا لیں کہ ماہ شعبان میں نے یہ کرنا ہے, پورا دن میں, پورے ہفتے میں یہ کرنا ہے, پورے ماہ میں یہاں تک پہنچ جانا ہے, ماہ رمضان میں نے یہ کام یوں کرنا ہے. تو انشاءاللہ وہ شیڈول بنائیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو ہمارا ٹائم ضائع ہونے سے ابھی کچھ ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہم روز کے جو ہے 10 کام لے کر آتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اسلام فور کڈس میں ہم کچھ جدول بناتے ہیں ایسے کہ 10 اچھی باتیں, کن باتوں پر عمل کرنا ہے, کہ آج آپ نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھا, اس قسم کی انشاءاللہ چند باتیں ہم آپ لوگوں کو لے کر آئیں گے. اور یوسف بھائی وہ 10 باتیں روزانہ ایک ٹاپک پر اگر یہ سٹارٹ ہو, 10 باتیں انشاءاللہ تعالی ہم آپ بچوں کے لیے لے کر آتے ہیں, اور وہ 10 باتیں آپ نے روزانہ کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. کام کی باتیں ہوں گی, فائدے کی باتیں ہوں گی. تو یوسف بھائی ماشاءاللہ کنٹینیو. تو آج کا جو میرے ذہن میں تھا کچھ آداب بیان کرنے ہیں. 1-2 باتیں تھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا, جب احیاء العلوم کے حوالے سے میں نے پڑھا تو آپ نے کھانے سے متعلق بہت زبردست قسم کے آداب احیاء العلوم میں ذکر فرمائے. اس میں حدیثیں بھی ذکر فرمائی ہے. تو آپ نے ابتدا میں جو تمہید دی گفتگو کی نا بڑی زبردست ہے. فرماتے جو انسان کھانا کھاتا ہے نا عام طور پر 4 حالتوں سے خالی نہیں ہوتا. یا تو جب کھانا کھاتے ہیں تو آپ تنہا ہوتے ہیں, یا پھر آپ اجتماعی طور پر کچھ لوگ مل کر کھانا کھا رہے ہیں, یا پھر تیسرا ہے کہ آپ کھانا کسی کو پیش کر رہے ہیں. نمبر 4 یہ ہے کہ آپ کہیں دعوت میں جا رہے ہیں کھانا کھانے کے. یہ 4 طرح کے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی حالتیں ہوتی ہیں, اور امام غزالی علیہ رحمہ ان 4 حالتوں کے آداب بیان فرماتے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ تنہا کھا رہے ہیں تو اس میں بھی 3 صورتیں, یا تو کھانے سے پہلے کی کچھ آداب ہیں, کچھ آداب کھانے کے دوران کے ہیں, اور کچھ آداب کھانے کے بعد کے ہیں. آیا کہ ہم ان آداب کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ بھوک لگی ہے, کھانا کھا لینا ہے, کیسے بھی ہو, کسی بھی انداز پر ہو, کسی بھی طریقے پر ہو, یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جو جانور ہوتے ہیں نا ان کے سامنے کھانا رکھ دیں گے, کھانا شروع کر دے گا. لیکن انسان کے کچھ آداب ہیں کہ جب کھانا کھانے آپ جا رہے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے ان آداب کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. ان کے مطابق کھانا کھائیں گے تو آپ کا کھانا کھانا باعث برکت بھی ہوگا, باعث فضیلت بھی ہوگا. جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
امام غزالی علیہ رحمہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، فرماتے کھانا کھانے سے پہلے وضو کرنا، یعنی ہاتھوں کو اور منہ کے اگلے حصے کو دھو لینا محتاجی کو دور کرتا ہے۔ اب دیکھیں ہم کھانا تو کھا رہے ہیں لیکن ان کے آداب پر عمل کرتے چلے جائیں، آپ کو برکتیں ملتی چلی جائیں گی۔ تو اس کی وجہ بھی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں آپ کے ہاتھ میں گرد و غبار ہوتا ہے، بعض اوقات گندگی لگی ہوئی ہوتی ہے، جب آپ کوئی کھانے کی چیز کھا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیز آپ کے ساتھ ڈائریکٹ آپ کے پیٹ کے اندر چلی جائے، منہ کے ذریعے سے آپ کو نقصان دے سکتی ہے۔ تو اگر آپ حدیث پاک پر عمل کی نیت سے ایسا کریں گے کہ کھانا کھانے کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے ہاتھوں کو دھو لیا جائے، یہ کھانا کھانے کے آداب میں سے ہے۔ اور مزید یہ کھانا کھانے کے آداب میں سے کہ نکلا ہوا کھانا کھانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ بچے یہ ہوتے ہیں کہ امی نے کھانا رکھ دیا ہے نکال کر، یا باجی نے، گھر والوں نے کھانا نکال کر رکھ دیا ہے، اب کھانا کھانے میں تاخیر کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں بھائی آ جاؤ، ہاں آ رہا ہوں، فلاں کام میں لگے ہوئے ہیں، کھیل میں لگے ہوئے ہیں، اپنی مصروفیات میں ہیں، لیکن جب کھانا کھانے کا ٹائم ہے اس ٹائم پہ نہیں آ رہے۔ حالانکہ ایک بات یاد رکھیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کھانا مل کر لوگ کھاتے ہیں نا، جمع ہو کر لوگ کھاتے ہیں، اللہ پاک اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب کیا ہوتے، کچھ بچوں کی عادت ہے اپنی پلیٹ لے کر چلے گئے بھائی الگ سے کونے میں، وہاں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، اپنے کھلونوں کے پاس بیٹھ کر چلے گئے، وہاں بیٹھ کر کھانا۔ بعض بچوں کے چھوٹے چھوٹے کھلونے ہوتے ہیں، بعض چھوٹے چھوٹے کھلونے ہوتے ہیں، اس میں چکلا بھی ہے، تو بیلن بھی ہے، تو چمٹا بھی ہے، تو الماری ہے، یہ میری الماری ہے، اس میں ڈال لیں گے چاول وغیرہ، چھوٹی سی ایک پلیٹ ہوتی ہے تو اس میں ڈال کے بڑے شوق سے کھا رہے ہیں۔ تو اب یہ کہ بچوں کی ایک الگ دنیا ہوتی ہے، الگ شوق ہوتے ہیں، لیکن پیارے بچوں کوشش کریں مل کر کھائیں۔ بھائی بہن جب مل کر بیٹھے ہیں، موجود ہیں، کھانے کا ٹائم ہے تو اب اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے نکلا ہوا کھانا کھانے میں تاخیر کرنا۔ نکلا ہوا کھانا کھانے میں تاخیر سے مطلب کھانا نکلا ہوا ہے، موجود ہے، آپ نے جانا ہے کھانا ہے، لیکن آپ جان بوجھ کر لیٹ کر رہے ہیں، نہیں کھا رہے، ٹھیک ہے، تو نکلا ہوا کھانا کھانے میں تاخیر کرنے سے تنگ دستی پیدا ہوتی ہے، یعنی آپ کی روزی میں تنگ دستی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہم وہ کام کریں جن سے برکت ہوتی ہے اور ان کاموں سے بچیں جو تنگ دستی ہو۔ عادت پڑ جائے، ہاں نا، سے عادت پڑ جائے تو آپ کوشش کریں کہ مل کر کھانا کھائیں۔ اللہ پاک کو وہ، ایک کتاب میں نے پڑھا تھا، اللہ پاک کو وہ کھانا پسند ہے جس کی طرف بہت سارے ہاتھ بڑھتے ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو جب بہت سارے لوگ جب مل کر کھانا کھاتے ہیں تو بہت سارے سے مراد ظاہر ہے کہ جو گھر کے اگر افراد ہیں تو مل کر کھانا کھائیں، الگ الگ کوشش کریں نہ کھائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب امی ابو کھانا کھا رہے ہیں تو ان کے ساتھ کھا لیں، یا جب آپ کو آواز دی جا رہی ہے بیٹا کھانا کھا لو تو آپ کو اس وقت کھانا کھا لینا چاہیے۔ ہاں اگر کسی وجہ سے کوئی تاخیر ہو گئی، کسی کا ٹائم آگے پیچھے ہے تو ظاہر ہے پھر آپ کو انڈرسٹینڈنگ کرنی پڑتی ہے۔ مطلب یہ ذہن بنا لیں، آپ کو جب کھانا دیا جائے نا تو کوشش کریں کہ بلا وجہ اس میں تاخیر نہ کریں۔ اب ایسا بھی ضد نہ کریں کہ بھئی میں مل کر ہی کھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ کے ٹائم ٹیبل کے حساب سے آپ نے صبح اسکول جانا ہے، گھر والے سو رہے ہیں، تو آپ ناشتہ تو اکیلے کر کے جائیں گے نا ظاہر، تو اب آپ سب کو اٹھایا نہیں میرے ساتھ ناشتہ کرو، سارے مل کر کھانا کھاؤ، اسی وقت میں ناشتہ کروں گا ورنہ نہیں کروں گا، تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ آپ کو جب کھانا پیش کیا جائے اس میں تاخیر نہ کریں، کھانا کھا لیں۔ اچھا یوں بھی ہوتا ہے کہ بعض بچے ہیں نا، وہ بڑے بھی اس میں شاید شامل ہوں، کہ بولتے ہیں خاموشی سے کھانا کھاؤ، اس کا ادب ہے یہ خاموشی سے کھانے کے دوران یہ بڑا ہوتا ہے، نہیں کرنی چاہیے، کھانے کے دوران باتیں نہیں کرنی چاہیے نا، یہ ایک جملہ بولا جاتا ہے تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ کھانا کھانے کے دوران جان بوجھ کر خاموش تو نہیں رہنا چاہیے۔ کوشش کریں اچھی اچھی باتیں کرتے رہیں، اچھی باتیں کریں۔ جیسے اجتماع میں اگر آپ کو کبھی سنت والے اجتماع میں جب ہلکے میں کھانا کھانا ہوتا ہے، مدنی قافلے میں جب جاتے ہیں تو وہاں بھی معمول ہوتا ہے اسلامی بھائی نا سنتیں مدارس میں بھی ماحول ہوتا ہے، گھر میں نہیں کرتے پتہ نہیں کیوں، لیکن مدارس میں بھی ماحول ہوتا ہے، بھی سنتیں بتا رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ مدینہ میں دعوت اسلامی الحمدللہ ماحول ہے، سنتیں کھانا جو چیز کھائی جا رہی ہے نا، آپ اسی کی بات کر لیں تو ایک اچھا لگتا ہے زیادہ۔ اب عید کا دن ہے، اب کوئی محرم کی بات کرے تو بولیں گے محرم کو محرم میں پسند کریں گے۔ اچھا دوسری بات ہے کہ وہ اب کھانے کے دوران ہی آپ کو یاد بھی آ جاتی ہے نا وہ چیز، یعنی کہ اب ویسے تو یاد ہے، بعض اوقات کھانے کے دوران وہ بات نکل گئی تو اب اس ٹائم پر اگر بیان کر رہے ہوں گے نا تو دوسروں کو بھی یاد آ جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں کہ جب آپ کھانے کی دعا پڑھیں یا بسم اللہ پڑھیں تو زور سے پڑھیں کھانا کھاتے ہوئے، تاکہ دوسروں کو یاد آ جائے، یا واجدو وغیرہ کہیں تو زور سے کہیں تو دوسروں کو یاد آ جائے گا۔ تو پیارے بچوں ہمیں ان معمولات کو جو نا اپنانا ہے،
کہ کھانے کے دوران وہ کام کرنے جو سنتوں میں سے ہے، آداب میں سے ہے، اور جو برکت کا باعث بن سکتا ہے، زبردست۔ اور ان چیزوں سے بچنا ہے جو ہمارے کھانے میں، اچھا آپ کو کھانے کا انداز ایسا ہو کہ دیکھنے والا آپ کو یہ نہ سمجھے کتنے گندے کس طریقے سے کھا رہا ہے، اس کو کھانے کے آداب ہی نہیں پتہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کھانا کھاتے ہوئے بچے اپنے کپڑوں کو آلودہ کر دیتے ہیں، آستینیں آپ کی ہیں تو وہ آپ کے جو ہے کھانے کے برتن میں جا رہا ہے تو آپ کا کھانا بھی سیراب آپ کے کپڑے بھی کھانے سے سیراب ہو رہے ہیں، ہاتھ بھی سیراب ہو رہے ہیں، اور پھر اپنی انگلیوں کو بھی لت پت کر دینا، ہتھیلیوں کو بھی لت پت کر دینا ہے، اور جب دوسروں کے کپڑوں پر ہاتھ لگا دیں گے تو ان کے بھی کپڑوں کو خراب کر دیں گے۔ تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہو سکے کوئی کپڑا رکھ لیں اپنے اوپر، ٹھیک ہے؟ کوئی رومال، ٹیشو پیپر اپنے پاس رکھیں۔ امیر اہل سنت کا انداز اگر آپ کبھی دیکھیں، مدنی مذاکر اب پہلے ماہ رمضان میں جب سحری وغیرہ کے افطار کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں، آپ اکثر ٹیشو پیپر وغیرہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اپنے چہرے کو، اپنی داڑھی مبارک کو صاف کرتے رہتے، اس سے ہمیں ترغیب بھی مل رہی ہے، اور ایک مسلمان کا انداز یہی ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھ کر دوسرا گھن نہ کرے، بلکہ وہ صفائی کا مکمل اہتمام رکھے۔ آپ کو دیکھا ہے کئی مرتبہ آپ بالکل اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں کو بھی کھانے کے بعد جو ہے ٹیشو پیپر سے بالکل اچھی طرح سے صاف فرماتے ہیں، جس سے وہ اثرات کھانے کے نہ باقی رہ جائیں۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں، بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت سارے اس کے آداب ہیں۔ آج ماشاءاللہ آپ نے کافی اس قسم کی باتیں بتائی ہیں کہ بچوں کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور جب وہ وقت آئے، اچھا ہوتی ہیں ذہن میں ہوتی ہیں، لیکن جیسی کھانے کا وقت آیا وہ کھانا اتنا مزیدار ہے۔ اب جو باتیں بتائیں تھیں یوسف بھائی نے، جو مدنی چینل پہ سنی تھی، اب وہ ساری جو ہے وہ ذہن سے نکل گئے۔ پھر وہی ہاتھ کھانے کے ہیں پردے میں، بس پردے سے یوں صاف کر لیا، بعض جو ہے کپڑوں سے یوں کر لیا، تو اب یوں ایک ماحول بنا دیتے ہیں۔ تو اب آج یوسف بھائی نے آپ کو ماشاءاللہ کافی ساری باتیں بتائی ہیں نا اس قسم کی جو یاد رہنا چاہیے۔ تو میں چاہوں گا جو باتیں بتائی ہیں ان میں سے ایک بات ادھر سے، ایک بات ادھر سے، لیکن بات ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ بات ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جو آخر میں نہیں بتا سکے گا بچہ تو مقابلہ ہار جائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ یہاں سے بتانا شروع کریں گے چھوٹے بچوں سے، آپ تو شروع کریں گے۔ جو یوسف بھائی نے اتنی سیدھے ہاتھ سے، ٹھیک ہے جی؟ سیدھے ہاتھ سے لینا ہے۔ یوسف بھائی نے اتنی ساری باتیں بتائی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بات بتائیے، پھر آپ کی جانب آئیں گے، مائک نیچے دیجیے۔ یہ امتحان ہو گیا، اور آپس میں کوئی کسی کو بتائے گا نہیں۔ ہمارے جو ویور بچے ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں، آپ بھی بتا سکتے ہیں، اور جو یوسف بھائی نے باتیں بتائی ہیں آپ چلیں ذہن میں لے کر آئیے۔ کچھ کالز کی جانب بڑھ جاتے ہیں، کچھ کالز لے لیں جی، کچھ کالز لیں، سوچ لیں، ایک بات ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے، 2 باتیں سوچیں، 3 باتیں سوچیں، کوئی کسی کو بتائے گا بھی نہیں۔ المرجب آج کا جواب ہے جزاک اللہ خیر کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ ایک اور کال دیں۔ میرا نام مہمتیان اتاری ہے۔ میرا نام غلام محمد اتاری ہے۔ جی ہم دونوں بھائی 2 سال سے بات کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنا پروگرام اسماعیل سال کی بہت آتا ہے۔ عبید بھائی آپ کے اعتبار کا جواب ہے آواز بڑھائیے۔ 27 رجب۔ 27 رجب جواب درست ہے۔ ایک اور کال لیں جی۔ نو کال۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری ماشاءاللہ۔ چلیں جی اب باتوں کی طرف آئیں گے۔ کوئی کسی کو بتائے گا نہیں، جو ٹیم آخر میں نہیں بتا سکے گی وہ یہ مقابلہ ہار جائے گی جی۔ کھانا کھاتے وقت بچوں کو چاہیے کہ اپنے پاس ٹیشو یا کوئی رومال وغیرہ رکھیں، بڑوں کو بھی چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ اچھے ماشاءاللہ، زبردست، 1 نمبر ہو گیا آپ کا۔ کھانا کھاتے وقت سب مل کے کھانا کھاتے تو برکت ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ زبردست، 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں، 1 نمبر آپ نے حاصل کر لیا ٹیم میں۔ بتانا نہیں ہے کسی کو، مائک قریب۔ کھانا کھاتے وقت ہاتھ زیادہ گندے نہیں کرنے چاہیے، کھانا کھاتے وقت ہاتھ زیادہ گندے نہیں کرنے چاہیے۔ مانیں گے یوسف بھائی؟ آلودہ نہیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی مان لیتے ہیں، 2 نمبر ہو گئے۔ کھانا کھاتے وقت اپنے کپڑوں کے اوپر نا کوئی کپڑا وپڑا رکھ دینا چاہیے۔ کپڑا وپڑا رکھ لیں، کپڑا وپڑا تو بتائیں رکھنے جی بھائی، ٹھیک ہے، یہ بتایا آپ نے کہ کپڑا رکھ لیں کپڑوں کے اوپر، یہ تو نہیں بتایا پردے میں پردہ کر کے کھائیں، یہ نئی بات انہوں نے بتا دی، لیکن کپڑا وپڑا تو نہیں بتایا آپ نے، کپڑا رکھ کے، یہ نہیں بتایا۔ یہ بتایا یوسف بھائی؟ یہ بتایا یوسف بھائی نے؟ دوسری والی بات بتائیں، یوسف بھائی نے بتائی ہے، میں نے بھی سنی ہے۔ ادیر شاہ صاحب 5 4 3 2 1۔ ادیر بھائی نہیں بتا سکے جی، آپ کی جانب آئیں گے۔ کھانا کھاتے وقت ہاتھ گندے ہوتے تو پھر ہمیں کپڑے پہ نہیں لگانا چاہیے، پہن کا ہمیں کپڑوں پہ نہیں لگانا چاہیے گندے ہاتھ۔ یہ مانیں گے؟
کپڑوں پہ نہیں لگانے چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں. کتنے نمبر ہو گئے ٹیم مکی کے؟ 3. ٹیم مدنی کے 1 2 3 ہو گئے نا, تینوں نے بتائے تھے. اب آپ کی باری ہے. کھانا کھاتے وقت آستین اوپر کر لینی چاہیے. آستین اوپر کر. یہ بتایا یوسف بھائی نے؟ یہ نہیں بتایا. 5 4 3 2 1. آپ یوں بتایا تھا کہ آستین آپ کی ہے تو وہ آلودہ ہو رہی ہوتی ہے, بعض اوقات اس میں سالن وغیرہ کچھ لگ جاتا ہے. نہیں, یہ الگ ہی بات بتائی ہے انہوں نے, یہ الگ ہی بتائی تھی. جی, کھانا کھاتے وقت آستینوں کو گندا نہیں کرنا چاہیے. جو ابھی بتائی تھی یوسف بھائی نے. میری بات کو ریپیٹ کر دیا آپ نے بھائی. چلیں لیکن مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں. کھانا کھاتے وقت اپنا کھانا کوئی کہیں اور لے کر نہیں جائے. یعنی کچھ بچے کھانا اپنا کھلونے کے پاس لے کے چلے جائیں. زبردست زبردست, نمبر حاصل کر لیا آپ نے. جی بھائی خضر بھائی کیا بتائیں گے آپ؟ 5 4 3 2 1. رک جائیے. جی رکیں. جی بتائیے آپ. میں کیا بولوں, کھانا بیٹھ کے کھانا چاہیے. یہ بتایا یوسف بھائی نے؟ نہیں. چلیں جی, وقت بھی آپ کا. مان کیا مان لوں؟ درست مان لیں ان کا. مان لوں. بات تو بہت اچھی کہی ہے, بات بہت اچھی کہی ہے, لیکن نمبر نہیں ملے گا. اب آپ کی باری. کھانا کھا کر پردے سے نہیں پوچھنا چاہیے. پردے سے نہیں پوچھنا چاہیے. جی گڈ. کھانا چھوٹی پلیٹ اپنے کھلونے میں نہیں ڈالنے چاہیے. اچھا, یہ میں نے بتائی دی حال ہے, کھلونے میں ڈال لیتے ہیں. چلے مان لیتے ہیں. تو اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے؟ ٹیم مکی نے کتنے نمبر حاصل کرے؟ 1 2 3 4 5. 5 نمبر حاصل کرے ٹیم مکی نے, اور 3. ٹھیک ہے, مکی ٹیم جیت گئی. جی ہاں. پہلا مرحلہ کس نے جیتا تھا؟ ٹیم مکی نے. دوسرا کس نے جیتا؟ جی ہاں, اور آگے کی جانب بڑھ رہی ہے ٹیم مکی. یوسف بھائی بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. جی اب پیارے بچوں آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیے, تشریف رکھیے, میرے ساتھ شامل ہو جائیے. تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا مرحلہ, تیسرا سیگمنٹ, جس کا نام ہے چوکی محفل نعت. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. ہو جاؤ بچوں, ریڈی ہو جائے. چلیں جی, میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں اور پھر ایک مرتبہ مقابلے کی جانب آ رہا ہوں, اور پھر آپ نے جو اس میں سے ایک لفظ ہوگا جس میں آپ نے سنانا ہوگا. راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, جینے میں یہ جینا ہے, کیا بات ہے مدینے کی. کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہوں مدینہ. ہر ایک کاش تصور میں مدینے کی گلی کو, ایک کاش مدینے, ایک کاش تصور میں مدینے کی گلی کو, ایک کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو, ایک کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو, اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو. چلیں جی, ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو بھی. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. آپ شروع میں کیا تھا؟
عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے. کیا نام کہاں لیا؟ ابھی نام کہاں لیا ہے؟ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں. وہ جس کے لیے محفل کو سجی ہے، پھر تو سمری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی، وہ ہاشمی باقی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے. وہ جس کے لیے محفل. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. محفل وہ جس کے لیے ابھی پڑھائے تو. جی جی 5 سیکنڈ کا اور وقت دے رہے ہیں. 5 3. آپ کو آ رہا ہے محفل؟ ڈائری میں دیکھ کر. اے حسنین کا نانا ہے اس میں ہے، یا نبی نظر کرم فرمانا. میلاد کی محفل. لیکن اسکور بورڈ یہ بتا رہا ہے یہ مقابلہ جیت لیا ہماری ٹیم مدنی نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں. جی کچھ کالز ہیں. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا ٹیم مدنی کو چیلنج ہے کہ ایسا شعر سنا دیں جس میں ٹھہرو آتا ہو. میرا ٹیم مکی کو چیلنج ہے کہ ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ دودھ آتا ہو. جزاک اللہ خیرا. دودھ ایک میں ٹھہرو آپ کے لیے ٹھہرو اور دودھ. سوچیں ٹھہرو اور دودھ. دودھ کعبے کے بدر تجا اس میں ہے. یہ طرز میں پڑھیں. فضیل رضا اتاری کو ایک گفٹ پیش کریں. ماشاءاللہ اچھا آپ نے شعر نکالا. ٹھہرو یا ٹھہرو. ٹھہر جائیں. نہیں آ رہا چیلنج. جی بچے آپ نے اچھا چیلنج دیا تو آپ ٹیم مکی نے جو ہے 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. ایک اور کال دیں دیکھتے ہیں کون سا چیلنج ہے. میرے اچھا عابد بھائی میں ہوں زین امونی کراچی سے. آج میں آپ کو ایک پویم سناؤں گی. سنائیے جی. پویم کون سی ہے بتائیے جی. مکڑی 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 بی مکڑی بی مکڑی چونٹے سے وہ اٹکری. بی مکڑی بی مکڑی چونٹے سے وہ اٹکری. چونٹا بولا میں نکلوں گا. مکڑی بولی میں نکلوں گی. دونوں بولے میں نکلوں گا. میں نکلوں گی میں نکلوں گا. چونٹے کو غصہ پھر آیا. مکڑی نے بھی منہ چڑھایا. مکڑی کے دل نے پھر آیا لڑنا اچھی بات نہیں ہے. اگر اس کو رستہ میں دے دوں کوئی مشکل بات نہیں ہے. سوچ کے مکڑی نے پھر بولا بھائی چونٹے آپ نکلے
चूंडे ने जब बात सुनी तो शर्म से कुछ उसको भी आई, यूं दोनों का काम हुआ, ना झगड़ा ना हुई लड़ाई, ना झगड़ा ना हुई लड़ाई। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह जी। ये तैयारी क्या थी आज आपकी? सुनते हैं कि महशर में से ज़बरदस्त। आप? मैं मदीने चला। मैं मदीने चला। लजपाले नबी मेरे दर्दानी दवा दें। एक आज तसव्वुर में मदीने आपके कलाम की जाने वाले सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। लजपाले नबी मेरे दर्दानी दवा देना, 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 जदों वक्त रज़ा आवे नामड़ दे हवा देना, जदों वक्त रज़ा आवे नामड़ दे दवा देना, मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, मैं नात तेरी पढ़ना, मैं जिक्र तेरा करना, इस जिक्र की बरकत ना मेरी कब्र बसा देना, इस जिक्र की बरकत ना मेरी कब्र बसा देना, लजपाले नबी मेरे दर्दानी दवा देना, जदों वक्त रज़ा आवे नामड़ दे दवा देना, दिल रोता इजाज़े दे जदनों की मदीने नो, दिल रोता है मेरा दिल रोता है मेरा दिल रोता है जाते दे जदनों की मदीने नो, हुण सानो पिया आका दरबार विखा देना, हुण सानो पिया आका दरबार विखा देना, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका, रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह जरा करना, लजपाले नबी मेरे दर्दानी दवा देना, जदों वक्त रज़ा आवे नामड़ दे हवा देना। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ के रसाए हैं, सुनते हैं कि
تو بنائیں گے گھر ان کی رسائیں ہیں لو جب تو بنائیں گے مت لاگے رحمت نے امید بنائیں گے مت لاگے رحمت نے امید بنائیں گے کیا بات تیری مجھ کیا بات تیری مجھ کیا بات بنائیں گے مطلب میں شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلب میں شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف کی رسائی ہے صرف کی رسائی ہے گر کل کی رسائی ہے لو جب تو بنائیں گے آپ کی جانب کاش تنصور میں مدینے کی گلی ہو کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو تو سو سے بلا کا ملے در تیرا سانسا تو سو سے بلا کا ملے در تیرا سانسا سرکاری عطائی عشق ایسی کرنی ہے سرکاری عطائی عشق ایسی کرنی ہو کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو یاد محمد میرے دل میں بسی ہو سبحان اللہ کچھ کالس کی جانب پڑیں گے کچھ کالس ہیں میرا نام سارا ہے میں ناز کھو کو چیلنج کرتی ہوں مجھے یہ شعر سنا دو جس میں لفظ دل آتا ہو دل ایک اور کال ہے محمد احمد اتاری اور محمد طلحہ اتاری عرض کر رہے ہیں نعت خوانوں سے عرض ہے کہ کوئی ایسا شعر سنائے جس میں رمضان اور مدینہ آتا ہو رمضان بھی آتا ہو مدینہ بھی آتا ہو ٹھیک ہے ایک اور کال ہے میرا نام سوہا ہے میرا نام ماہرہ ہے میرا نام زینب ہے ہم آج آپ کو پویم سنائیں گے سنائیے مجھے پیارے بچوں سادے ہو تم سارے بچوں پانچ نمازیں روز پڑھو پانچ نمازیں روز پڑھو رب ہوگا راضی پیارے بچوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا جی دل دل میں ہو یاد تیری وہ شیطان گائے ہو دل میں ہو یاد تیری وہ شیطان گائے ہو اسرا جی پھر تو خلوت پہ عجب خلوت میں پھر تو خلوت پہ عجب جمنا پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی گو نہیں جی آپ کا چیلنج جو ہے وہ
درست مان لیتے ہیں. جی اور کون سا شعر تھا؟ رمضان مدینہ. رمضان مدینہ پڑھیے. حامد بھائی کو مائک دیں. جنید کو دیں. جنید بھائی طرز میں. ایک باری تو دیکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دیکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو دن کا، بے شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا، ہمارے دو گھڑی کا. زبردست زبردست، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی پویم کی جانب بڑھتے ہیں. کہ کون سی پویم سنا رہے ہیں؟ بی مکڑی جو ابھی سنائی ہے بچی نے. چلیں جی آج آپ کو بی مکڑی پویم سنا رہے ہیں ہمارے غفران رضا. مناظر کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پویم آپ کو دکھائی بھی جائے گی، اور غفران بھائی نے پڑھی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہے اور آپ ہی پڑھیں گے. چلیں. بی مکڑی بی مکڑی بی مکڑی بی مکڑی بی مکڑی بی مکڑی چونٹے سے وہ اٹکری، چونٹا بولا میں نکلوں گا، مکڑی بولی میں نکلوں گی، دونوں بولے میں نکلوں گا، میں نکلوں گی، میں نکلوں گا. چونٹے کو غصہ پھر آیا، مکڑی نے بھی منہ چڑھایا، مکڑی کے دل میں پھر آیا لڑنا اچھی بات نہیں ہے، اگر اس کو رستہ میں دے دوں کوئی مشکل بات نہیں ہے. سوچ کے مکڑی نے یوں بولا، بھائی چونٹے آپ نکلے. چونٹے نے جب بات سنی تو شرم سے کچھ اس کو بھی آئی، یوں دونوں کا کام ہوا، نہ جھگڑا نہ ہوئی لڑائی. واہ بھائی واہ، زبردست زبردست. میں آخر میں آپ کے پاس آؤں گا، ٹھیک ہے؟ مائک دے دیں. سیدھے ہاتھ سے. جی کون سی پویم سنائی ابھی؟ اس پویم کا ایک شعر سنا دیں آپ. مکڑی بولی میں کھاؤں گا. ہاں جی. مکڑی بولی میں نکلوں گا، مکڑی بولا مکڑی بولا میں مکڑی بولا. مکڑی بولا. ایک شعر پڑھ دیں ٹھیک ہے، پھر آپ سے دوبارہ سننا ٹھیک ہے؟ غفران بھائی سے کہتے ہیں پڑھ دیں، ادھر ہی کھڑے ہیں آپ، بول دیں مائک میں بولیں. چلیں سنیں، پہلے سنیں شروع کہاں سے؟ بی مکڑی چونٹے سے وہ اٹکڑی، چونٹا بولا میں نکلوں گا، مکڑی بولی میں نکلوں گی. اب آپ پڑھیں یہ شعر. بی مکڑی بس. چلیں آج آپ کیا سنائیں گے؟ ہمیں کوئی اچھی سی بات سنا دیں. آپ کو اچھی سی بات، آپ نے پروگرام میں اتنی ساری باتیں سیکھی ہیں، کوئی بھی ایک بات بتا دیں. چلیں وہ شعر سنا دیں. بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آخری نبی پڑھنا ہے اس کے ساتھ. آخری نبی نور سے سجا عرش کی بڑیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، آخری نبی. تو پیارے بچوں اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس انداز سے امیر اہل سنت چاہتے اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں ریڈی خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، نہ دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا